نمرود کی موت کیسے ہوئی اور کیسے ایک لنگڑے مچھر سے اس کا خاتمہ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم جانیں گے کہ نمرود کون تھا اور وہ کتنا ظالم بادشاہ تھا اور اس کی موت ایک لنگڑے مچھر سے کیسے ہوئی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جنہیں تم خود بناتے ہو؟ لیکن ان کی قوم بہت سرکش اور نافرمان تھی۔ اس نے کہا، اے ابراہیم، تو خود گمراہ ہے، نعوذ باللہ۔ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑیں جبکہ ہم صدیوں سے اس دین پر عمل کرتے آئے ہیں؟ ہم گمراہی کے راستے پر نہیں ہیں، تو غلط ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں اللہ کا بھیجا ہوا سچا پیغمبر ہوں جو تمہیں ہدایت کا راستہ بتاتا ہوں، اور تم ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، خود بناتے ہو اور انہی کو پوجتے ہو۔ ان کی قوم نے کہا، اے ابراہیم، ہم صحیح راستے پر ہیں۔ اللہ پاک کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی قوم کے لوگ بہت سرکش اور نافرمان تھے، ان کا کہا نہیں مانتے تھے۔ ایک دن ان کی قوم کے لوگ جب باہر گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر جتنے بھی بت تھے سب کو توڑ دیا اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا۔ جب ان کی قوم کے وہ لوگ واپس آئے تو وہ سمجھ گئے یہ ایک نوجوان یعنی ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے، کیونکہ وہی بت پرستی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کی قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا، اے ابراہیم، تو نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں نے ایسا نہیں کیا، یہ تمہارے بڑے بت نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑ بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، یہ تو بول نہیں سکتے، یہ کیسے بتائیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ بول نہیں سکتے، پھر تم کیوں اس کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نہ تمہارا کچھ نقصان کر سکتے ہیں، نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہارا گھاٹا کر سکتے ہیں؟ تم کیوں اس چیز کی عبادت کرتے ہو جس کی اللہ پاک نے کوئی دلیل نہیں بھیجی؟ ان کی قوم کے لوگ کہتے ہیں، نکل جائیں یہاں سے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ بت کی ہی ہم پرستش کریں گے جن کو ہمارے باپ دادا نے پوجتے آئے ہیں۔ یہ ان کی قوم کے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اب بہت زیادہ حد سے آگے بڑھ رہے ہیں، اب ہم ان کو قوم سے نکال دیتے ہیں۔ یہ سب اکٹھا ہو کر اس ٹائم کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس کے پاس گئے۔ نمرود نے 400 برس اس قوم پر بادشاہت کی۔ وہ بہت زیادہ زہریلا اور خطرناک بادشاہ تھا۔ وہ اپنی قوم کو ہدایت کے راستے سے روکتا تھا اور کہتا تھا، میری پوجا کرو، میں خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ وہ اپنی قوم کو اور گمراہی کے راستے پر لاتا تھا۔ اس کی قوم اکٹھا ہو کر اس کے پاس گئی اور کہا، ابراہیم علیہ السلام کو تم سنسار کر دو، وہ ہمارے باپ دادا کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں ہم نئے دین پر چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے تھے، تم اس کی عبادت کرو جو اللہ ہے، جو ایک ہے، جو انسان کو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور بے شک اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے، تم صحیح راستے پر آؤ، صراط المستقیم کے، جو راستہ میں بتاتا ہوں اللہ کے حکم سے، جس راستے پہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے۔ لیکن ان کی قوم ان کی بات بالکل نہیں مانتی تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا کام نہ روکا اور وہ اللہ کے حکم سے دعوت دیتے رہے۔ وہ اپنی قوم سے کہتے رہے، اس رب کی عبادت کرو جو تمہیں بنانے والا ہے پہلی بار اور تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور بے شک اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن نمرود فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے اپنی قوم کے اور درباریوں سب لوگوں کو اکٹھا کر کر حکم دیا کہ تم آگ جلاؤ۔ اتنی زیادہ آگ جلائی گئی کہ وہ پرندوں تک جا رہی تھی، یعنی کہ وہ آسمان تک چھو رہی تھی۔ اتنی زیادہ لمبی آگ تھی کہ کوئی بھی پرندہ آتا تو وہ جل رہا تھا، اور سب کو حکم دیا، جو چیز اس میں لا کر ڈالے گا اس کو انعام ملے گا، مطلب جو آگ بڑھانے میں مدد کرے گا۔ وہ آگ بہت زیادہ جلائی گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھے، میں ہوا کے فرشتوں کو آپ کے پاس لایا ہوں، اگر آپ کہیں تو ہوا ایسی چلائے گا کہ ساری آگ بجھ جائے گی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا، اللہ کا جو حکم ہے میں اس میں راضی ہوں، اگر میرا رب مجھے اس آگ میں ڈلنے پر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، ہاں آپ اللہ سے مدد مانگیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، میں صرف اپنے رب سے مدد مانگوں گا، اگر وہ میرے جلنے پر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو آگ میں وہ پڑھتے ہیں، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، بے شک اللہ میرا کارساز ہے اور میرے لیے وہی کافی ہے، اور آگ ان پر ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ پاک ان آگ کو حکم دیتے ہیں کہ اے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، یہاں تک کہ آگ رسیوں کو بھی جلا دیتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی بگاڑ نہ پاتی۔ یہ تھا اللہ پاک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل اور اللہ پاک کی رحمت۔ اللہ پاک کی رحمت سے آگ ان کو بالکل نہیں جلا پاتی اور وہ آگ میں ہی سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن قوم کے سب لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے آگ نے کچھ نہیں بگاڑ پائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں بھی اللہ پاک کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں، جو سچے، جن کو اللہ پاک نے ہدایت دی ہوتی ہے۔ اب کچھ سمے بعد ہوتا ہے کہ نمرود اس چیز سے اس کی بہت زیادہ بے عزتی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کون خدا ہے جس نے ابراہیم کی اتنی مدد کی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلاتا ہے اور کہتا ہے، تو بتا تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس بات پر نمرود جیل سے ایک قیدی رہا کر دیتا ہے اور کہتا ہے، دیکھ میں نے بھی اس کو زندگی دی، نئی زندگی دی، اور ایک درباری جس کی کوئی غلطی نہیں ہوتی اس کو موت کی سزا دیتا ہے، کہتا ہے، دیکھ میں نے موت کی سزا دی، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں، میں بھی خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو کر سکتا ہے؟ اس بات پر نمرود کی بہت بے عزتی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے پوری قوم کے درباریوں اور پوری قوم کو اکٹھا کرا ہوتا ہے۔ اب یہ بے عزتی اس سے برداشت نہیں ہوتی اور وہ سوچتا ہے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرے گا۔ یہ جنگ کا واقعہ اور نمرود کس طرح مرا اور کس طرح ایک لنگڑے مچھر سے اس کی جان پوری طرح چلی گئی اور کس طرح پاگلوں کی طرح وہ اپنے سر پر جوتے بجاتا رہا، یہ ہم آگے کی سٹوری میں جانیں گے، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ ایسے سپورٹ کریں گے تو مجھے اور موٹیویشن ملے گی کہ میں آپ تک دین کی اچھی اچھی باتیں لاؤں۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ عبرت ملتی ہے، ہمیں اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ بے شک عبادت کے لائق صرف اللہ پاک کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔